أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں اللہ پاک حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دہراتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں. مطلع کرنا، خبردار کرنا، ہوشیار و بیدار کرنا مقصود ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فلاں نبی کی امت نے بغاوت کی، فلاں نبی کی امت نے سرکشی کی، فلاں امت نے دین حق سے بغاوت کی، اس کو ہم نے یہ برباد کیا، اس کو ہم نے یہ دلیل بخار کیا. من جملہ ان پیغمبروں سے ایک اللہ کا بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی نازلہ پیغمبر ہے سیدنا نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کا مفسرین نے لکھا ہے اصل نام عبدالغفار ہے. آپ کا انصاف کر گیا. حاضر والے نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جس کے بدن سے خارش تھی، وہ بڑا گندا ہوا تھا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے قریب سے جب گزرنے لگا تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اس سے نفرت کی، حقارت کی. لکھا ہے کہ کتی کو اللہ نے زبان دی اور وہ کہنے لگا کہ اے نبی کیا یہ میری مرضی تھی کہ میں کتا بن جاؤں اور میں یہ بیماری اپنی مرضی سے لایا ہوں؟ آپ نبی خود نہیں بنے بلکہ اس بنیاد نے آپ کو بنایا. میں کتا خود نہیں بنا، اس مالک کے کائنات نے مجھے کتا بنایا اور یہ بیماری اسی سے مجھے لاحق کی گئی ہے. آپ نے نقص پر اعتراض نہیں کیا، نقاص سے اعتراض کیا. جس پر اعتراض نہیں میرے بنانے والے پر اعتراض کیا ہے، اس سے نفرت کی ہے. علماء نے لکھا ہے اس کے جو زبان سے جو بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام اتنے روئے کہ میں کا زمین کہ میں نے عربی میں رونے سے رونے والا انعام کر گیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ایک کشتی کی بات کرے پڑے، ہم قرآن کریم کی بات کر سکے نہ رہے. ہم اللہ
متقدس کے کلام کو سن کر کبھی نہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر کے کبھی نہ رہے۔ خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت بڑی عمر عطا فرمائی اور ایک مستقل قوم کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے توحید کا پیغام امت کو پہنچایا۔ قرآن کریم نے ان ساری باتوں کو دہرایا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك تحقیق بے شک ہم نے بھیجا، میں نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر تاج نبوت اڑا کر ان کی قوم کی طرف۔ لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق میں نے بھیجا اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آئے، ہدایت لے کر آئے، میری توحید کا پیغام لے کر آئے۔ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب الیم، ایسے قوم دردناک عذاب سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے، پریشانیوں سے بچ جائے، تباہکاریوں سے بچ جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام تاج نبوت چھوڑ کر اللہ پاک کی برگزیدہ بندے بن کر نبی بن کر اپنے قوم کے سامنے تشریف لائے اور فرمانے لگے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نے ٹھکرا دیا اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تمہیں دردناک عذاب برباد کر دے گا۔ اس جگہ بھی قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری برادری، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے سائے، اے میرے عزیزوں، اے میرے رشتے داروں، اے میرے ملک کے باشندوں، اے میرے شہر میں رہنے والوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، میری بات پر ذرا غور کرو۔ ہم پرکش ہو چکی تھی، ہم بدماش بن چکی تھی، ہم شرک کی لعنت میں ڈوب چکی تھی، ہم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف اللہ کا 5 کا بندر ہے، تاج نبوت ان سے آیا، ہم سامنے کھڑی ہو کر کے کہتی ہے قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، کہنے لگے اے نوح ہم سارے ٹھیک ہے، گمراہ تو نظر آتا ہے۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، اور میری قوم تم گمراہی میں پڑ گئے، تم جہالت میں پھنس گئے، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، مالکی کائنات کو بھول گئے، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، بنیاد کو تم نے بھلا دیا، اس بندہ نواز کو بھلا دیا، اس تارکات کو بھلا دیا، اس بجلی بنانے والے کو بھلا دیا، اس اولاد دینے والے کو بھلا دیا، کھلانے والے کو بھلا دیا، پلانے والے کو بھلا دیا، کرنے والے کو بھلا دیا، ساری کی ساری خدائی کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے پیچھے لگ کر صرف شروع کر دیا ہے۔ جب اس قوم کی تباہی آیا کرتی ہے، وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں، ساری قوم کھڑی ہو گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر کہا، پھر فرمایا یا قوم، اے میری برادری، اے
میرے وطنیوں اور میرے شہر کے باشندہ، میری زبان بولنے والوں، میرے خاندان سے لوگ بننے والوں، میرے رشتے داروں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، پروردگار سے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میری ایمان لاؤ۔ اسی کی عبادت کرو، سجدہ رکوع اسی کے لیے، طواف اسی کے لیے، اسی کے گھر کا طواف کرو، اسی کی چوکھٹ کی پیشانی جھکاؤ، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے تمام خیرات دو، تمام کی تمام چیزیں اسی کے لیے۔ اللہ کے غیروں کو نہ پکارو، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو بھی وہ بخش دے گا۔ ان عدل اللہ اذا جاء لا یؤخر، آخر کار تمہاری موت آئے گی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ لو کنتم تعلمون، تم تمام سے تمام انسان کو جان لو گے۔ قرآن کریم شاہد ہے، قال ربی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اور میرے پروردگار عالم، میں ان کو رات کو بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 برس تک تبلیغ فرمائی۔ اس حالت میں تبلیغ فرمائی، دعوت کھا کر نہیں، استقبالیہ نہیں کر نہیں، سونے سے ہار پہن کر نہیں، نعروں کی گونج میں نہیں۔ خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، اللہ کا پیغمبر بازار میں، چوک میں، گلی کوچے میں ہر وقت کھڑے ہو گئے، اللہ کا نام لوگوں کو سناتے ہیں۔ فرمایا ربی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اور میرے پروردگار، میں نے رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، ان لوگوں نے میری توحید کے جواب کے بدلے میں مجھے پتھر مارے۔ ایک دن نہیں مارا، 2 دن نہیں مارا، 950 برس تک پتھر مارے، اور اتنے پتھر مارتے تھے، علماء کرام نے لکھا روزانہ اتنا پتھر برستا تھا، علیہ السلام پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا حضرت علیہ السلام کی کوئی ہڈی صحیح سالم نہیں، مردوں نے مارا، عورتوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اصلوں نے مارا، پڑھائیوں نے مارا، رات کو بھی دن کو بھی۔ خدا کی قسم کتنا حوصلے والا نبی ہوگا، 950 برس تک پتھر کھائے اور قوم کو ایک دن بھی ذرا سی کنکر اٹھا کے نہ ماری، ایک دن کبھی پتھر اٹھا کر میرے السلام نے بدلے میں نہیں چاہیے۔ آج تو یہ کہتے ہیں علماء کی زبان میں تاثیر نہیں، خطیبوں کی زبان میں تاثیر نہیں، قرآن پڑھنے والے کی زبان میں اثر نہیں۔ خدا کی قسم جب قوم کی جاتی ہے وہ پیغمبر کو مارتی ہے، اللہ کی نبی کو مارتی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے تاج نبی نے کون سے آیا، پیغام خدا کی طرف سے لے گا، پیغام خدا کا، نبوت خدا کی دی ہوئی، اور ہر چیز کا ہے میرا اسلام کا۔ وہ لکھا لگا نے کہ یہ نحال آ گیا کرتے چلا ڈالنا،
تیرے پیر میں ایک دن ٹھوکر لگ جائے اور انگلی کٹ جائے دوبارہ اگر ٹھوکر لگے دم نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر چلے والے سلام سے جس زخم سے پرسوں لگا تھا کل بھی اسی سے لگا آج بھی اسی سے لگا روزانہ انہیں زخموں کے پتھر لگتے مگر ہمت نہیں ہاری کیسے ہمت ہار جائے؟ ادھر اللہ کا نبی پکا ہے ادھر وہ قوم جو صرف کرتی وہ بھی سکتی ہے 5 پیر قرآن کریم میں بتائے ہیں کہ انہوں نے بنا رکھے تھے 5 پیر شاید ہمارے والوں نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے چل قرآن کہتا میں نہیں کہتا اور اگر تمہیں قرآن سے کوئی حصہ نہیں لگتا تو خدا کے ساتھ جا کے لڑائی کرو لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اے لوگ دادا ہم اپنی 5 چیزوں کو نہیں پڑیں گے انہوں نے کرام نے لکھا یہ 5 بزرگ آدمی کو ایک آدمی سے موت آ گئی ان کی قبریں بنا کر خدا بنا لیا انہیں دوسرے کا کاج شروع کر دی انہیں کے نظریں نیازیں شروع کر دی انہیں کے قدمے رکو ہونے لگے انہیں کو حاجت روا مانگنے لگے اب ایک طرف قوم 5 پیروں کو مانتی ہے اور اللہ کا پیغمبر سارے 900 برس ایک اللہ کی ذات کے لیے پتھر کھاتا ہے حکومت میں لکھا ہے تو لوگوں کو پتا تو تھا نا کہ ابیو علیہ السلام سے آنے کا وقت ہو رہا ہے پہلے سے پتوں کی ڈھیر لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اللہ کا پیغمبر آئے گا تو سنبھالے ساری عمر میں علیہ السلام کسی کے گھر کھانا کھانے نہ گئے پانی پینے نہ گئے اجرا اور میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا بدلہ نہیں مانگتا پیسہ ٹکا نہیں مانگتا یہ سکھانے آیا اگر نہیں مانگو گے تو برباد ہو جاؤ ہم تو ایک دن بھی برداشت کر سکتے سچی بات ہے کتنے چاہیے جگہ ہوتے ہیں ایک دن سہارا جاتا اللہ کے ساتھ پیغمبر کتنا اعظم خدا کا یہ نبی ہوگا جس نے 900 برس تک مار کھائی اور اللہ کا نام لوگوں کو سنایا کچہری میں مارکیٹ میں بازار میں محلے میں گلیوں میں کوچوں میں ہر جگہ علیہ السلام پیغام خدا بندی لے کر کے جاتے اور یہی بتایا کہ لوگوں یہ تمہارے 5 پیر حاجت روا نہیں ہے یہ مٹی پتا نہیں ہو سکتے ایک اللہ کی ذات سب سے حاجت روائی کرتی ہے اسی سے ایک دن کی جاری نہ ملے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے مہینے کی تنخواہ مر جائے جدھر پھٹ جاتا ہے مہینے کی تنخواہ کھا گیا اگر کوئی فصل کا چلا کر اس کی مزدوری نہ دے اندازہ پیغمبر کے نسلوں میں بڑا ڈر مارا ان کے بعد دادا مارتے گئے ان کے پھر بعد دادا ان کے پھر یعنی لو 8 پوچھتے بدل دی مگر نبی علیہ السلام کے پتھر نہ بدلے تمام بدن زخمی رہتا تھا ہر وقت کتنا جاتا تھا ساری عمر سمجھایا ان لوگوں کو آگاہ کیا خبردار کیا باڑ آ جاؤ باڑ آ جاؤ باڑ آؤ جائے ماننے سے نفرت کی کر دی وہی گاؤں سے نکل پھرا لگن جانو ایسا دیا اللہ کے نبی کو دیکھ کر منہ کے کپڑے ڈال لیا کرتے تھے خدا کے نبی کی شکل نہ دیکھا نہیں ڈال لیتے تھے نبی کی بات نہ سنو
گانا بجانا سنو، نبی کا کلام نہ سنو، اللہ کے پیغمبر کی شکل نہ دیکھو، یہ اس دنیا میں نہیں شکل ہے. ہمارا اللہ سے معافی مانگو، شرک سے توبہ کر لو، مگر مسلم کے مقدر میں توبہ ہوتی شرک ایک ایسی لعنت ہے جس سے چھٹکارا بڑا مشکل سے کوئی نہ کوئی اس کی تعمیر بنا لیتا ہے. یہ بھی تو آخر خدا کے بندے، یہ بھی تو خدا نہیں بنائے ہیں نا. پھر پیغمبر کو ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی تلخ ہو گئی علیہ السلام کی مار کھا کھا کر. کب تک نہ ہوتی مور، آپ کو 2 دن ہی مار کھا سکتے، ایک وقت بھی مار کھانا ہمارے لیے اللہ کی تحریف کے لیے بڑا مشکل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مار کھائے. عورت کے پیچھے قتل ہونا آسان ہے، زمین جائیداد کے پیچھے جان دینا آسان ہے، روپیہ پیسے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، کسی بنگلے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، اللہ کے نام کے پیچھے کون ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے جس نے مار ساڑھے 900 برس تک رات دن صبح شام مار کھائی، پر پیغمبر نہ تھکا. ان کی نسلیں بدل گئی، مارنے والے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے، مگر مار کھانے والا پہلی نسل نے مارا، دوسری نسل نے مارا، تیسری نسل نے مارا، چوتھی نسل نے مارا، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں نسل نے مارا. اسی سے مارنے والے کی 10 نسلیں بدل گئی اور مار کھانے والا ایک اللہ کا پیغمبر ہے. کل تک مار کھاتا اگر یہ گریز ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے حوصلے کا سامنا جب لبریز اور پر ہوتا دیکھا، خدا کی قسم نہ جانے کتنا کچھ پہنچا ہوگا، کتنی تکلیف کرتی ہوگی، دامن پھیلا دیا، دہلی پھیلا دیا. اللہ کے حضور میں عرض کر دیا ربی لا تذر علی الانبیاء الکافرین دیارا. اور میرے مالک ایک بھی ان کا زمین سے گھر آباد نہ چھوڑ. میرے پروردگار میں ان کی کئی نسلیں دیکھ چکا ہوں، یہ ہاتھ بدل گئے، پتھر بدل گئے، میری جان نہ بدلی. اللہ پتھر کھا کھا کے تھک گیا ہوں، العالمین جوانی گزری، خداعت گزرا، اب میرا بڑھے پا آ چکا ہے. اور میرے پروردگار یہ میری بڑھے پہ والی گردن اب پتھر کھانے کی قابل نہیں رہی. میں تھک چکا ہوں، میں مار کھا چکا ہوں. اے میرے رب آواز نہ چھوڑ ان کو اب برسات کر. آواز آئی میرے منہ. ہم تو کبھی کا انتظار کر رہے تھے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلا تو میں ان کو برباد کروں. آخر میری طرف سے طوفان. آپ اپنے لیے کشتی بنا لیں، جو اہل ایمان آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کشتی بنا لیں. آپ کشتی بنانے والے اخلاق السلام نے کشتی بنانے شروع کی تو قوم نے مذاق سنایا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ندیوں کی کشتی نہیں ہے. یہ کشتی زمین پہ چلا کرے گی، یہ کشتی ہوا میں چلا کرے گی، یہ کشتی پہاڑوں پہ چلا کرے گی. مذاق ہو رہا ہے. کشتی بنانے والے اخلاق السلام نے جب کشتی مکمل کر لی، قوم کے بدماش لوگوں نے کشتی میں صفائیاں کرنا شروع کر دیا. اور ایک دو اگر بگڑے تو کوئی سنبھال لے، جب ساری قوم بگڑ جائے تو کون سنبھالے؟ بوڑھوں میں، نوجوانوں میں، عورتوں نے، مردوں نے نبی علیہ السلام کی کشتی کو پہاڑنے سے ڈر دیا، کر دیا.
میرے والیا کے میرے سجاتی تیرے حکم کے ساتھ میں نے کشتی بنائی. یہ مذاق بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کشتی کی سادے حرمتی کی ہمارا بسنا دیا بسنا کا دیا جو میلا بابا اور میرے نبی آپ کشتی بنا لو اور یہ جو آپ کے ہاتھ سے آج آپ کے ہاتھ سے کل میں برباد ہوں گے. میں آپ کو ہنسنے کا موقع دوں گا. کیا ہوا کشتی ساری میں نے خراب کر دی دیر کر دیا کشتی کو. فرمایا میرے پیغمبر گھبرانا میں تو صرف تیری زبان کا انتظار کر رہا تھا. خلاص میرے نبی 950 برس تک چکر کھائے مگر اس نتی آئے نتی تیسری باری آئے نتی کبھی یہ بھی نہیں کہا اولادوں نے تو میں مانا. میں اب گھبرایا میں آ گیا ہوں. کسان آیا والا یا اللہ 950 برس میں نے کمائی کی اور میرے چلنے سے راستی آدمی چلے. اندازہ لگاؤ سال میں ایک آدمی نہیں کرتا. سال میں 10 آدمی ملے علیہ السلام کو 80 آدمی 950 برس کی تجویز کے بعد ملے. اندازہ لگاؤ ایک سبزی مار کھاؤ خدا کے نام کی رت لگاؤ خدا کے نام کا وظیفہ بناؤ رات دن اللہ اللہ راحت اللہ راحت اللہ اکبر اس کا نام لو اور پھر 100 سال کے بعد 10 آدمیوں نے مانا تو کیا مانا. اللہ نے فرما دیا میرے لوگ گھبرانا اس کی رسی کا سارا انتظام میں کر دوں گا. اگر ان سے صفائی نہ کرائی اگر دھو کر ان کو میلا پلواؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. ہر کی بیماری پھیل گئی ساری قوم میں. امیر غریب عورت مرد سواری یہ دکھانا کام کا یہ گر گیا تھا جیسے جہاں جہاں لگی نا میری سکھائی ختم ہو گئی پھر میرے ہاتھوں میں اٹھا کر نہیں ملا. کون جیسے آج کل ملنے نہیں کرتے سال کے کون بنا رہے ہیں. حاجی باقی جو کلیا مل تیر بنا کلیا مل بریلیا نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میری قوم آ جاؤ آ جاؤ. ہر اس کی دوا مل گئی کتنا مل گیا دوا کی مفت کی زہر میں لے کر کے آ رہے ہیں. چاندی کے برتنوں میں کھانا ڈال کے لے گئے کاٹ رہے ہیں. میری زبان بھی نہیں ہے کانوں میں مل رہے ہیں آنکھوں میں مل رہے ہیں انہیں ڈال رہے تھے. وہ ختم ہونا ہی تھا دیر تک بات پھیل گئی دوا پی گئی. باقی قوم آ رہی ہے کچی کا گھر دو کر کے پی رہی ہے. آواز آئی میرے دل آ جاؤ مسلائی دل کا بھی آج ملا بنا ملا بنا کے ساتھ دلی دل دل میرے نبی جن کو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے اسی طرح برداشت کر دوں گا. آپ میرے نبی مجھے اپنی پگڑی آئی کی قسم جب تیرا نہیں بیٹھا تھا میں دیکھ رہا تھا. اے میرے نبی جب تیرے سامنے چکر لگتے تھے جب تیرے چہرے کے چکر لگتے تھے جب تیری کسانی تکلیف ہوتی تھی جب نہیں بیٹھا تھا مجھے اپنی پگڑی آئی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا تب میرے نبی کی زبان سے نکلے تب میں ان کا چکا نکالے. ساری کشتی کو دو دو بچے کی گئی. مسئلہ کبھی آج ملا بابا بنا تو
تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اور میرے نبی یہ تو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے، اسی طرح برباد کر دوں گا۔ آپ میرے نبی ہیں، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تیرا لہو بہتا تھا میں دیکھ رہا تھا۔ اور میرے نبی جب تیرے سر میں پتھر لگتے تھے، جب تیرے چہرے پہ پتھر لگتے تھے، جب تیری پیشانی زخمی ہوتی تھی، جب لہو بہتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا کب میرے نبی کی زبان سے نکلے، کب میں ان کا تختہ نکالوں۔ ساری کشتی کو دو دو کر کے پی گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام اعلان کر دیا ہوشیار ہو جاؤ، خدا کا طوفان آ رہا ہے۔ ہم نے تو دیکھ لیں گے تو طوفان لا چاہیے تو مرتبہ، ہم تو مارے نہیں ہیں، وہ سکروں کی اولاد ہیں ہم۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ سارے مکہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لاتا کیوں نہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، روٹیاں پکوانے کے لیے تندور سے تشریف لے گئے۔ ایک بڑھیا تندور کے کام کرتی تھی، روٹیاں بھی پکا رہی ہے اور کہنے لگی اے نوح، سارا دھان سے جھوٹ بولتا تھا، تم بھی جھوٹ بولنے لگ گیا۔ صحیح آدمی کا احترام کرنا بڑا آسان ہے، عورتیں بھی اقرار کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ آدمی کہتا ہر آدمی، مولویوں نے بڑا غلط کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا، گنڈوں کا، بدماشوں کا، رشوت خوار افسر کا کوئی نام نہیں لیتا۔ جس طرح نام لے ان سے تو تعلقات ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر کو بڑھیا نے میرا مارا اور نو تجھے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تجھے کتنے دن گزر گئے، طوفان گزرتے کرتے آج تک تیرا طوفان دیکھا نہیں۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا بڑھیا خدا کے قہر سے ڈر جا، وہ اس سے قادر کہتے ہیں تنور میں سے پانی ابل پڑے۔ کہنے لگی آگ میں سے کہ ہاں آگ میں سے۔ السلام نے لکھا نوح علیہ السلام نے پیٹ پھیری وَبَارَتْ تَنُّورٌ، اور تنور میں سے پانی اچھل کر ابل کر باہر آیا۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ساری عمر محنت کی، ساری عمر پتھر کھائے، 950 برس چکر لگایا، گلی گلی کے دھکے کھائے، 83 آدمی پلے کرے، ان سب کو بٹھا لیا اور کشتی میں سوار کر لیا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کے حکم سے رکھ لیا۔ زبردست طوفان آیا، کشتی بہنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی، اور اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز کو۔ اب یہ سوال پیدا کرو، ہوگی پرائی قوم مروائی ہوگی نہ دعا کر کے، پرائے پتر مرانے بڑے سوکھے نے، پرائے لوگوں کو مروانا بڑا سوکھا ہے، اپنے تو بتائے ہوں گے نا۔ نبی کا بیٹا نبی، ولی کا بیٹا ولی، کلندر کا بیٹا کلندر، آخر نبی کا بیٹا ہے، کچھ بھی کرے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اور میرے بیٹے آ جا، ایمان والی کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لے، اس بات کو مان جا خداوند کریم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔
اس کے سوا مصیبت دینے والا کوئی نہیں، مصیبت پہنچانے والا کوئی نہیں، پریشانی بیماری دینے والا کوئی نہیں، اور دے کر کے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا، مارا جائے گا میرے بیٹے۔ کہنے لگا جاؤ میاں پانی سے ڈراتے ہو، یہ پہاڑ تھوڑے اونچے ہیں، ان پہاڑوں پہ کیا بیٹھوں گا؟ کہاں تک پانی آئے گا؟ کتنا پانی آئے گا؟ یہ ترجمہ میں خود نہیں کر رہا، قرآن مجید میں ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا ابا جی میں پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، اتنا پانی آنے کا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے رو دیا، کما قال لا عاصم اليوم، آج کے دن پہاڑ نہیں بچا سکتے، درخت نہیں بچا سکتے، سبزی اور پھل نہیں بچا سکتے، الا من رحم، مگر جس کو اللہ کی کریمی کی چادر ڈھانپ لے وہ بچے گا، جس پر خدا کرم کرے گا، جس پر خدا رحم کرے گا، اور پہاڑ پتھر کوئی ہے آج خدا کے قسم سے نہیں بچا سکتا۔ سمجھایا بھی تیرا بیٹے کو نہ مانا۔ بی پہاڑ کے قریب سے جب کشتی گزرنے لگی، اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو بیٹا کنعان ہوتے کھا رہا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، ہوتے کھا رہا ہے، باپ آخر باپ ہوتا ہے، تیسری خطکت نے جوش مارا، باپ کی محبت میں انگڑائی لی، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا، ونادى نوح ربه فقال رب هب لي من أهلي، او میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا تیروں کو بچا لوں گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ میرا بیٹا میرے سامنے کیسے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، میرے پروردگار بچا بچا، اور میرا بچہ کیا بچا لے۔ آواز آئی اے نوح اور میرے نبی یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہاں جی، میں اس کو بیٹا کیسے بلاتا رہا، وہ مجھے ابا جی کیسے بلاتا رہا، میری بیوی نے جنا، میری بیوی کی چھاتیوں کا ٹوٹ کیا، میرے گھر میں پلا میرا۔ آواز آئی إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، او میرے ماں یہ تیرا نہیں، الہی میرا کیوں کر نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میری پشت سے پیدا ہوا، میری بیوی نے جنم دیا، میرے گھر میں پلا، میری گود میں پلا، میرے کندھوں پہ کھیلا، ابا کہہ کر بلاتا رہا، میرا کیوں نہیں؟ فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، میں خدا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے، الہی کہتے نہیں۔ فرمایا إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اور میرے نبی تیرے عمل اور ہے، اس کے عمل اور ہے، تیرے عقیدے اور ہے، اس کے عقیدے اور ہے، تیرا اعتقاد اور ہے، اس کا اعتقاد اور ہے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اور میرے نبی بات سن لو، اب تو تم نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے دیا، خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ اتنا پکا مشرک ہے، یہ اتنا بڑا پکا کافر ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تاج نبوت اتار لوں گا۔ نہیں، میرا کچھ تو یاد کر، 950 برس پتھر کھانے والا نبی ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی، میری جان ختم ہو گئی، میں نے 50,000 برس
تیرے نام کی وجہ سے مار کھائی، اور میرے مالک اگر میں نے بیٹے کا نام لے دیا تو جلال میں آ گئے۔ فرمایا میرے منہ اگر اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، اور جس نے میری جگہ دوسرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں؟ میری غیرت کے خلاف ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، ایسا آج بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اعوذ کا ان تکون من الجاہلین، یاد رکھو یہ میرا اتنا مضبوط بندہ ہے، میں اس کھانے والا نبی بھی اگر اس کی دفعہ اتار لوں گا مگر معاف ہرگز نہ کروں گا۔ پتا چلا خدا کے نزدیک شرک ایک ایسی بڑی لعنت ہے اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ خدا اسے معاف ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمجھ آ گئی میرا پروردگار ناراض ہوگا۔ آئے نبی سے زیادہ خدا کی ناراضگی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ نبی سے بڑا حوصلہ مند کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اور میرے معبود اور میرے پروردگار تیری کبریائی کی قسم، تیری رحمت کرم کی قسم معاف کر دے، میں آئندہ ایسی چیز کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا۔ اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں غوث نے اللہ میاں سے زبردستی کرا لیا، فلاں ولی نے زبردستی ڈنڈا لے کر اللہ سے کام کرا لیا، دیکھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا میں نے، کون صبر کرے گا؟ ارے 950 برس مار کھانے والے نبی صبر نہیں کر سکا، جس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، جس کی کھال ختم ہو گئی، جس کی شکلوں سورج کو مار مار کے لوگوں نے بگاڑ دیا، اور وہ نبی آؤ، ارے اللہ کا دربار کتنا عظیم دربار ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بولی چلا دی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھ سے کرم نہ کیا، اگر رحمت کی چادر نہ اڑائی تو میں باوجود نبی ہونے کے میں کبھی پھر اللہ کے حضور میں عاجزی کرتا ہے، اور خداوند کریم جو ہوا، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہوا، بے ناز جو ہوا، چاہے ایک آن میں سارے جہان کو برباد کر دے، چاہے ایک آن میں پوری کائنات کو بتا دے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا۔ قوم نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، گمراہ بتایا، کچے مارے، گھسیٹے گرے بغاروں میں، کچی میں پکانے کیے، اور خداوند کریم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی سی بات نہ سنی۔ مفسرین نے لکھا قرآن مجید کے 28ویں سپارے کے اخیر کا ترجمہ دیکھنا کبھی۔ تم کہو گے چلو جی بیٹا تو نافرمان ہو سکتا ہے، شادی ہونے کے بعد بیٹے یہ ہو ہی جایا کرتے ہیں، بیوی تو نہیں بدلا کرتی۔ اللہ کے پیغمبر کا دکھ تو دیکھو، نوح علیہ السلام کے دکھ کو کون سمجھے گا؟ قوم دشمن، برادری دشمن، چچے تائے دشمن، بیٹا دشمن، گھر والی بھی دشمن۔ اندازہ لگا نوح علیہ السلام کی جگر کی چاپی کی ہوگی تو گھر والی بھی نہیں مانتی۔ فرمایا نہ کہ آدھا کشتی میں سوار ہوگا، مگر ذرا ٹھہر کے آؤں گی، دیکھ کے آؤں تیری بات سچی ہے کہ نہیں، میں دیکھ آؤں گا، پیچھے کو دیکھ کے آتی ہوں قوم، بیٹے کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو نظر کر گیا۔ اور قرآن نے بیٹے کا بیوی کا خاص طور سے اس لیے ذکر کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فلاں کی نسل بخشی جائے گی، فلاں کی نسل سیدھی جنت میں جائے گی، یہ نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، نبی کے کہنے کے باوجود خدا نہیں مانتا تو
تو کون ہوتا ہے تجھے جنت کے تالا اور کنجی یوں پکڑا دے گا؟ دماغ میں بات جو آئی ہوئی ہے نا لوگوں کے، اچھا جی قرآن شریف کا ورقہ اگر گندی نالی میں گر جائے پھر بھی قرآن ہے نا، میاں سید سید ہے، ہمیں وہ کتے رس لڑاوے، ہمیں وہ خنزیر صبح کا شکار کھیلے، کڑائی نماز نہ پڑھے، داڑھی مناوے، مٹھا رکھے، شرابہ پیوے، چرس بم پی، دنیا بھر کے عیب کرے، تم سید کا سید، اس کے سید بڑے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے قرآن مجید نے کھوپڑی کو صاف کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات سنائے۔ ارے یہ تو ساتویں اصل تو سید اصلی ملتا نہیں، وہ شاہ صاحب تو مر گئے، شاہ صاحب رہ گئے۔ ہاں جس نے بخاری کو دیکھا ہے نا ذرا گردن تو دکھاؤ، سید وہ ہوتا اصل دیکھو خدا یاد آ جائے۔ اور یہ ہمارے علاقے سے ہمارے ملک سے جتنے سید ہے نا کیا الٹا توا ایمان سے بڑے بڑے پاؤں، تیرا ناک، چندی چندی آنکھیں، بگڑا ہوا چہرہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے ہی جہنم میں جل کے آئے ہو۔ یہ دینی کی پھٹکار پڑتی ہے نا، ورنہ سید ہے اللہ اللہ اللہ۔ سید تو خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے، سید خود کھڑا ہو کر کھانا کرتا ہے، دوسروں کو آرام کراتا ہے۔ یہ اچھے سید ہمارے زمانے سے کبڈی 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 ہو رہی ہے، رات دن بھاگے پھرے دنیا کے پیچھے، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ دین نہ ایمان نہ کلمہ نہ دینا نہ دینا۔ بلوا خدا بھی خدائی ہے، سارے لگ رہی کار دادا، اگر تم سید بھی ہو تو پانچویں نسل ہوگی۔ میں نے نبی کی بیوی کا لحاظ نہیں کیا، کون ہوتا ہے دادا؟ تیری نسل 30ویں 35ویں تو ہوگی، میں نے نبی کے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا، کون ہوتا ہے؟ یہاں تو اعمال کی بات ہے، کردار کی بات ہے، کردار بناؤ، اعمال اچھے کرو، پھر چاہے قوم کا فقیر ہو، قوم کا میراثی ہو، قوم کا شیخ ہو، راجپوت ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ اگر اعمال غلط ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا۔ خدا بند کریم قرآن کریم سنا کر اثر خبردار کر رہے ہیں، آگاہ اور متنبع کرتے ہیں، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو فلاں برباد ہوئے، فلاں کا بیڑا غرق ہوا، تم بچ جاؤ، تم بچ جاؤ۔ اللہ ہماری خیر خائی کرتے ہیں۔ خدا بندہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔